الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہے اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ تو اس پروگرام میں ہم جو ابتدائی برنامہ ہم نے شروع کر لیا تھا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 14 نمبر قسط میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم نے شناخت امام زمانہ علیہ السلام اور وہ احوالات جو کہ امام کے دور یعنی غیبت کے دور میں آنے ہیں، اور وہ جو غیبت کے بعد یعنی ظہور کے بعد والے جو احوالات ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کی اور علماء کی رائے بھی لیتے رہے۔ تو ایک چیز جو مہم ہے اس دور میں، چاہے وہ یہ دور ہو یا جو بھی دور ہو، ہر زمانے میں حجت کی ضرورت یہ ضروری تھی، چونکہ نظام الہی ہے، اور نظام الہی کا دار و مدار جو ہے وہ حجت خدا کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک مہم امر ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ اس کو اٹھا دیا جائے گا۔ یہیں سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ امر کس قدر مہم ہے کہ دنیا میں چاہے جو دنیا کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، اس کے لیے حجت اور امام کا ہونا ضروری ہے، چونکہ امام کے نام سے روز قیامت ہر انسان کو اٹھایا جائے گا۔ البتہ وہ ہر بندے کی اپنی قسمت ہوگی کہ اس نے دنیا میں کس امام کے پیچھے وہ چلا ہے۔ امام میں بھی فرق ہے، ممکن ہے ایک چیز ہو جس کو وہ امام سمجھ بیٹھا ہوا اور اس کے پیچھے اس نے اپنی پوری زندگی گزاری ہو، اور امام جو ہے وہ ایک شخصیت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے پیچھے انسان اپنی پوری زندگی گزارے۔ تو ہمارے پاس آج کے جو مہمان ہیں لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں سید محمد اطہر کاظمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں مولانا صاحب؟ طبیعت میں مزاج بخیر ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے، شکر خدا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے شکر گزار ہے آپ کے کہ آپ نہایت ہی اپنے مصروفیات کے باوجود بھی یہاں تشریف لائیں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ نشکرکم کمان انشاءاللہ، بارک اللہ فیکم انشاءاللہ۔ مولا سلامت رکھے۔ جی قبلہ، ابھی جو ہے وہ امامت کے بارے میں ہی میں تھوڑے ایک دو جملے میں نے کہہ دیے، تو آپ تشریف لائیں انشاءاللہ۔ امامت کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اسلام میں امامت کی جائگاہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔ اللہم صلی قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن عظامہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ نے بہترین سوال کیا، اور اس سوال کا جواب تقریباً مجھ سے پہلے آپ خود دے چکے ہیں، اور بہت ہی عمدہ آپ نے اس آیہ کریمہ کو، جس کو میں نے بھی آپ کی خدمت اقدس میں مومنین کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جتنے مشاہدین ہیں وہ محسوس فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ امامت اسلام میں اس کی حیثیت یہ سمجھیے کہ یہ قرآنی لفظ ہے جی، اور قرآنی لفظ ایسا لفظ ہے کہ جس کا تعلق ہر فرد بشر سے ہے۔ بے شک، اس کا تعلق فقط اور فقط مسلمانوں سے نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید نے اس لفظ کو رکھا ہے، وہ یہ کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، سبحان اللہ، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو، کل اناس، ناس کی جمع اناس ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، اب اس میں خالصتاً صرف مسلمان ہی نہیں ہے، تو اگر آپ بعنوان خصوصی نہ دیکھتے ہوئے بعنوان عمومی دیکھیں تو اس امامت کا تعلق خالصتاً مسلمانوں سے نہیں ہے، بلکہ ہر فرد بشر سے ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو انسان کہہ سکتا ہے اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا، کیونکہ اس کو قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا، اس کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب یہاں پر اپنا سوال ہے کہ وہ کون سا امام ہوگا؟
اب جو جس لفظ کو آپ نے تخصصاً سوال کا جز بنایا ہے اس کو میں استعمال کر کہوں کہ کیا وہ امام ہوگا جس کو آپ نے بنایا ہے، جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جی، یا وہ امام ہوگا جس کو اسلام نے معین کر کے آپ کے سامنے پہنچایا ہے؟ یہ وجہ بھی ہے کہ ہمیں امام کے حوالے سے یہ حق نہیں دیا گیا کبھی امام کا انتخاب کریں. امام کو انتخاب اور منتخب کرنا یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید نے جس لفظ کو کہا وہ یہی کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے امام کے ساتھ میں. اور جب حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تب یہ دیکھ استحاء تک کی حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. اب دیکھیں یہیں سے اسلامی نظریہ اور غیر اسلامی نظریہ سامنے آتا ہے. اب اسلام سے مراد میرا حقیقی اسلام ہے، نہ کہ اموی اسلام. بعرض معذرت جو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ اسلام کی بھی مختلف مکاتب فکر میں الگ الگ اسلوب کے ساتھ میں توضیحاتی نکات پیش کیے ہیں. ہم ان نکات کے اوپر نظر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو اسلامی نظریہ ہے، خالصتاً دینی نظریہ ہے، اس نظریے کی بنیاد کے اوپر جو حضور نے جملہ رکھا ہوگا یہ لکھا من مات ولم یجعل من مات ولم ینتخب. دیکھیے ملاحظہ کیجئے گا میرے مشاہدین اور ناظرین یہ نہیں فرمایا بلکہ من مات ولم یعرف، جو مر جائے اور نہ پہچانے. یعنی ہمارا کام انتخاب نہیں ہے، ہمارا کام چننا نہیں ہے، ہمارا کام جو ہے وہ چوز کرنا نہیں ہے، الیکشن ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے ایک اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ امام کی معرفت کرنا. تو اسلام میں امامت کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے بغیر آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، اور خصوصیت کے ساتھ دین اور مذہب میں تو بالکل نہیں چل سکتے. لہٰذا جیسے نبی کی شناخت ضروری ہے ویسے ہی ہر فرد بشر کے لیے ایک امام کی شناخت بھی ضروری ہے، جس امام کی بنیاد کے اوپر اس کو اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے اور اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے. بے شک بالکل ایسی ہے، یعنی جو جائگاہ امامت کی ہے نہایت ہی مرکزیت ہے. تو ایک سوال میں اور پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام چونکہ ایک طولانی عرصے کے لیے غیبت اختیار فرمائی اور اس سے پہلے غیبت صغریٰ، تو یہ غیبت کبریٰ ایسے کون سے اسباب تھے، ایسی کون سی وجہ تھی کہ امام نے غیبت اختیار کی؟ ہاں بہت عمدہ سوال آپ نے کیا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ میں غیبت کبریٰ کا زمانہ، کیونکہ اسلامی عنوان سے اور جو ہجری تواریخ ہیں ان کو اگر دیکھتے ہیں تو 1442 ہجری ہماری ہے، اور 255 ہجری کے اندر ہمارے اور آپ کے امام ثانی عشر حضرت حجت رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کی تاریخ ہے، اور 260 ہجری سے غیبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں غیبت دو قسم کی سامنے آتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک غیبت وہ جو غیبت صغریٰ کہلاتی ہے، اور ایک غیبت وہ جو غیبت کبریٰ کہلاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ غیبت دونوں ہے، لفظ غیبت دونوں مشترک ہے کہ غیبت صغریٰ میں بھی ہے اور غیبت کبریٰ میں بھی ہے. تو آخر سب سے پہلے سوال جو آپ نے بہت عمدہ کیا وہ یہ کہ آخر غیبت کی ضرورت ہی کیا ہے، اس لیے غیبت رکھی گئی ہے، وجہ غیبت کیا ہے، سبب غیبت کیا ہے. جب امام معمومی کے لیے ہوتا ہے اور اس کا کام جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے اور آگے بڑھ کے قیادت کرنا ہوتا ہے اور اس کے آگے بڑھ کے لوگوں کو نجات کے راستے سے ہمکنار کرنا ہوتا ہے، تو پھر امام غیبت میں کیوں ہے؟ غیبت کس لیے؟ تو یہ اسباب غیبت کے حوالے سے ایک سوال سامنے بہت عمدہ آپ نے سوال کیا، جزاکم اللہ خیر الجزا. اس سلسلے میں عرض کروں خدمت میں کہ دیکھیں مختلف وجوہات غیبت کی بیان کی گئی جو روایات میں موجود ہیں اور جو علماء بیان فرماتے ہیں. تو اس میں مختلف تو وہ ہے کہ جو ہمارے بالکل ذہن میں سامنے سے آ جاتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو بہت سامنے کی نہیں ہیں بلکہ عمیق مرحلہ ہے. اسرار الہیہ میں سے ایک سر کا نام غیبت قائن ہے. تو اب جس کو سامنے رکھا گیا ہے اس میں ایک یہ کہ خوف ہے ظالمین کا، کہیں امام کو قتل نہ کر دیا جائے، کیونکہ ہوتا یہی آیا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور امام حسن عسکری علیہم السلام تک جتنے بھی ائمہ ہمارے گزرے ہیں اور جتنے معصومین گزرے ہیں، ان سب کو زمانے نے پریشان کرنے کے بعد میں کہیں نہ کہیں قتل کیا ہے اور کہیں نہ کہیں مصیبتوں سے ہمکنار کیا ہے.
مثلا ابھی اس سلسلے میں کچھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی روایتیں موجود ہیں کہ حضور سرور کائنات کو زہر دیا گیا، ایسی روایات موجود ہیں، اور صحیح بخاری اسی کتاب کے اندر اس طرف اشارہ کیا گیا، اور باقاعدہ لوگوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ، پورا موضوع اس سلسلے میں موجود ہے کہ اس کے اوپر مومنین دیکھ سکتے ہیں، مشاہدین جو ہیں اور ناظرین کی نظریں الحمدللہ ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو۔ اب سرور کائنات سے لے کے حضرت امام حسن عسکری السلام تک آخر کیا عوامل رہے؟ کیا وہ کسی کو غلط راستے کی طرف لے کے جا رہے تھے؟ استغفر اللہ، العیاذ باللہ، خاکم بدان، تو امکان ہی نہیں ہے، وہ تو لوگوں کو غلط راستے سے نکال کے راہ ہدایت تک لے کے جانے والے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو زہر کیوں دیا گیا، یا قتل کیوں کیا گیا، یا پریشان کیوں کیا گیا؟ تو ظاہر پریشان کرنے کا ہدف اور مقصد یہ تھا تاکہ وہ لوگ، وہ ظالمین، وہ اعداء اللہ، وہ اعداء رسول، وہ اعداء الدین، اب جتنے بھی الفاظ میں تراکیب استعمال کر سکتا ہوں وہ اپنی جگہ کے اوپر، ان تمام لوگوں کے سامنے یہ شخصیتیں گویا بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی تھی کہ جب تک یہ شخصیتیں رہیں گی ہم اپنے ہدف میں کبھی کامیاب نہ ہو پائیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا انہوں نے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ان شخصیتوں کو الگ کرنا شروع کیا، لہٰذا اب وہ تمام کیفیتیں سامنے آتی رہیں، ایک یک بعد دیگرے دوسرے اماموں کو قتل کرتے رہے، اور زہر دغا سے اکثر ائمہ کو شہید کیا گیا۔ لیکن جب مرحلہ امام ثانی عشر تک پہنچا، بھائی ہمارے 12 امام تک پہنچا، تو وہاں مرحلہ تھی، اور روایت نے بیان کیا کہ جیسے گزشتہ ائمہ کے ساتھ میں ہوا ویسا ہی کچھ یہاں پر بھی ہونے کا امکان تھا کہ لوگ قتل کر دیتے، اور باقاعدہ کچھ روایتوں میں معصومین نے صراحتاً امام صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے، کچھ لوگوں نے پوچھا جب امام 12 امام کا ذکر فرما رہے ہیں آپ، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا طولانی غیبت ہوگی، میں ابھی خدمت میں کروں گا جو روایت آپ کے سامنے، تو وہاں ان کے اندر بھی امام نے فرمایا کہ دیکھو قتل کا خوف موجود تھا، کہیں امت اور کہیں ظالمین ان کو قتل کر دیں، کیونکہ حکمت الہی یہی تھی کہ ان کو باقی رکھا جائے، غور کیجئے گا، ان کو باقی رکھا جائے۔ اور پھر ایسی ایک دو روایتیں میرے سامنے موجود ہے، میں ایک روایت کو خدمت اقدس میں آپ کے عرض کرنا چاہوں گا، اور آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ آخر امام کی اس طولانی غیبت کا، اور وہ تو بلکہ طول تو بعد میں، غیبت کا مرحلہ کیا ہے، خود غیبت کی سبب کیا ہے، اس سلسلے میں روایت موجود ہے جو فرائض السمتین کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کو ذکر کیا ہے کہ ابن عباس نے کہ ایک یہودی ہے کہ اس کا نام ناصل ہے، وہ اس کی کنیت بھی ابا امارہ ہے، وہ رسول اللہ کے پاس میں آتا ہے، اور آنے کے بعد میں کچھ چیزوں سے متعلق سوال کرتا تھا، توحید سے متعلق، نبوت سے متعلق، امامت سے متعلق، اور حضور سرور کام کو جواب دیتے ہیں، اور جواب پانے کے نتیجے میں وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ واشہد انہم الاوصیاء بعدک ولقد وجدت فی ھذا الکتاب المتقدم فیما عہد الینا موسیٰ۔ اس طرح سے میں نے حضور سرور کائنات کہہ رہا ہے کہ میں گزشتہ کتب کے اندر بھی میں نے آپ کے اوصیاء کا تذکرہ پڑھا ہے اور اس تمام چیزوں کو دیکھا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ احمد خاتم الانبیاء، احمد خاتم الانبیاء ہوں گے، لا نبی بعد، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یخرج من صلبہ ائمہ ابرار عدد الاسباط، اور ان کے صلب سے اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی کچھ ائمہ کو ظاہر فرمائے گا کہ جو اسباط کے عدد کے مطابق ہوں گے۔ تو جیسے اس نے لفظ اسباط کا استعمال کیا روایت میں، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فوراً کہا یا ابا امارہ اتعرف الاسباط، اے ابو امارہ کیا تو جانتا ہے اسباط کون ہے، اسباط کو سمجھتا ہے کون ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، نے کہا ہاں اللہ کے صبح جانتا ہوں اسباط کون ہے، انہم کانوا 12، وہ سب کے سب 12 ہوں گے، لیکن اسباط کا ذکر 12 ہوں گے، تو 12 ہوں گے۔ قال اب امام جیسے رسول اللہ فوراً رسول نے اس سے کہا فإن نسیم لاوی ابن ارحیہ، ان اسباط میں ایک شخص لاوی ابن ارحیہ بھی تو ہے، قال اعرفہ یا رسول اللہ، ابو عمارہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں ان کو بھی جانتا ہوں، جو 12ویں ہیں میں ان کو جانتا ہوں، وَهُوَ الَّذِي غَابَ عَنْ بَنِي اسرائیل، اللہ وہ 12ویں وہ تھے جو بنی اسرائیل سے غائب ہو گئے تھے۔ غیبت دیکھیے گا ملاحظہ کیے، غیبت کیوں؟ غیبت وہاں بھی موجود تھی، بے شک، سینی ایک دو دن مدتوں غائب رہے، ثم عاد، پھر پلٹے، فاظہر شریعتہ، پھر انہوں نے جناب موسیٰ کی شریعت کو ظاہر فرمایا، بعد دراستها، اور کیجئے گا وقاتل مع فریطیہ الملک طاقت لہ، اور اس زمانے کے بادشاہ کے ساتھ قتال کیا، حتیٰ کہ اس بادشاہ کو قتل کیا۔ اور روایت کے جملے یہ ہے کہ قال علیہ السلام، حضور سرور کائنات نے فوری ارشاد فرمایا کائن فی امتی ما کان من بنی اسرائیل، واہ،
دیکھو ابو عمارہ، جو کچھ بنی اسرائیل میں ہو چکا ہے وہی سب کچھ میری امت میں بھی ہوگا. سبحان اللہ. غیبت کا مرحلہ فقط یہ نہیں ہے کہ وہ خوف کی بنیاد پر ہو اور قتل کی وجہ سے ہو، نہیں، یہ تو حکمت الہیہ ہے جس کا انتظام حضور سرور کائنات بیان فرما چکے ہیں. بے شک بے شک. حکمت الہیہ میں ظاہر ہو چکا ہے، حضور اظہار فرما چکے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں ایسے نہیں کہ یوں ہی حظو النحل بالنحل وقذ بالقذ، یعنی گویا قدم بقدم جو کام بنی اسرائیل کر چکے وہ کام یہ امت بھی کرے گی. تو گویا اب یہ غیبت کیوں؟ غیبت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ گزشتہ تمام تر امتوں کے درمیان ہونے والے ہر عمل کو امت اسلامیہ دہرائے اور اس نوعیت کے اوپر وہی تمام کیفیتیں سامنے آنے پائیں. تو غیبت کا سلسلہ اس لیے رکھا گیا. اب دیکھیں یہ معاف کیجیے گا، علت تامہ نہیں ہے بھی جو میں عرض کر رہا ہوں، روایتیں مختلف ہیں اور ایک دو نہیں ہیں، مختلف روایتیں. مثلا خاص طور پہ جیسے یہ حدیث میں نے خدمت میں عرض کی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، بعینہ، بغیر کسی اسلوب کی تبدیلی کے روایت موجود ہے. حضور فرماتے ہیں من انکر القائم من ولدی فی غیبتہ مات میتۃ جاہلیہ، جو میرے قائم کا جو میری اولاد میں سے ہوگا اس کی غیبت میں انکار کرے گا. تو اس کا مطلب غیبت کا تعلق ہاں جی وحدہ لا شریک پروردگار کی طرف سے معین ہے، اس لیے غیبت ہے کہ اس نے معین کیا، اس کی حکمت میں غیبت. بے شک بے شک. جی قبلہ، ایک سوال یہ بھی ممکن ہے کہ مومنین کے ذہن میں آ جائیں کہ امام نے غیبت فرمائی، بہرحال ابھی بھی آپ نے جو ایک دو قرائن ذکر فرمائے، تو اس کے علاوہ مثلا غیبت جو ہے یہ غیبت کی مدت اتنی طولانی کیوں ہے؟ غیبت بالآخر مختصر بھی تو ہو سکتی تھی، تو یہ غیبت طولانی کا کیا فلسفہ ہے؟ اگر اس کے بارے میں آپ کو کچھ ارشاد فرمائیں تو. احسنتم، بارک اللہ فیکم. بہت عمدہ سوال ہے ابھی کیا آپ نے. ظاہر ہے کہ فوراً مباشرتاً سوال یہی دماغ میں ہے کہ اگر غیبت رکھی ہے وحدہ لا شریک پروردگار کی طرف سے تو پھر آگے غیبت کی طولانی کیوں؟ 329 ہجری سے لے کر، بلکہ معاف کیجیے 329 تو غیبت کبریٰ کے لیے کہہ سکتے ہیں جی، 260 کے فوراً بعد غیبت شروع ہوتی ہے. بے شک. ہمارے امام تو 260 سے ہی غائب ہے نا جی. اب اس کے بعد تقریباً 70 سال کا عرصہ، تقریباً 70 سال کا عرصہ ہے وہ غیبت صغریٰ کا رہا ہے، اس کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ رہا ہے. تو اب غیبت اتنی طولانی کیوں؟ کس لیے غیبت اتنی لمبی رکھی گئی؟ تو اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں، جسے میں نے ابھی ایک اشارہ بھی کیا، اور یہ روایت میں موجود ہے کہ کسی نے پوچھا آنے کے بعد میں، آخر امام صادق اسلام کی روایت موجود ہے جہاں امام نے فرمایا، سدیر سے روایت ہے، قال ان للقائم غیبہ من غیبہ یقول امدها، کہ ایک بہت طویل غیبت ہوگی اور طویل طولانی غیبت ہوگی. فقلت له یا رسول اللہ ولی ما ذاک، اے رسول کے بیٹے وہ آخر طولانی غیبت کس لیے ہوگی؟ آخر غیبت طولانی کا سبب اور فلسفہ کیا ہے؟ قال لأن اللہ عز وجل ابا الا ان يجعل فیہ سنن الانبیاء علیہ السلام فی غیباتہم. سبحان اللہ. اس لیے اب دیکھیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جتنی بھی انبیاء کی سنتیں ہیں ان کی غیبت میں یہاں پر مکمل طور پہ ظاہر ہو جائیں. ہر چیز جو گزشتہ امت ہو، یعنی اب دیکھیں میں بھی جو عرض کر رہا تھا تو فقط اور فقط وہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، اور یہاں مسئلہ صرف بنی اسرائیل کا نہیں ہے، جتنے بھی انبیاء یعنی آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علی نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان تک یہ معاملہ آتا، اور وہ گویا ہر قدم کے اوپر قرآن مجید کی روایت بھی ہے. اور امام صادق نے بیان فرمایا کہ قرآن نے کہا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، بے شک تم بالکل ایک طبق سے لے کے دوسرے طبق تک ضرور چیزوں پہ سوار ضرور ہوگے. یہ ناممکن ہے. جتنی مطلب کام اور جتنی اچھائیاں اور برائیاں ہر کیفیت سے ہر امت میں پائی گئی ہیں، وہ تمام کی تمام اچھائیاں اور برائیاں امت محمد میں پائی جائیں گی. غور کیجیے گا. تو طولانی غیبت کا فلسفہ، یہ غیبت کا فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ ہر وہ کیفیت جس کا اظہار گزشتہ امتوں میں ہو چکا ہے وہ ان امتوں کے اندر بھی سامنے آ جائے. پھر دوسری اہم مرحلہ دیکھیں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کو بھیجا،
اور ان کے ذمے اصلاح معاشرہ کو رکھا تاکہ ان کو معاشرے کو صحیح کر سکیں اور درست کر سکیں اور بہتر طریقے سے سامنے لا سکیں اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا بہتر سے بہتر طریقہ سمجھا سکیں، اور حکومت کے بھی وہ طرق اور وہ تمام اسلوب سمجھا سکیں جو تمام اسلوب سمجھائے جانے چاہیے۔ لیکن پریشانی کی بات کیا ہے، لوگوں نے اپنی اپنی کیفیتوں کے ساتھ میں ان کو ان میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لیکن اب ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا معاف کیجیے گا، وہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، نور اللہ بافواہہم واللہ یابا۔ اللہ نے انکار کیا اس بات کا، جی ہاں وہ اپنے افواہ سے اپنی پھونکوں سے بجھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں خبردار، تمہاری بھوکوں میں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ تم ہمارے نور کو بجھا سکو، ہم تو اللہ متم نور ہے، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ ذرا تکمیل نور کے لیے ضروری ہے کہ ظلمتیں بھی چاروں طرف سے پھیل جائیں، تو غیبت طولانی کا سب سے بڑا مرحلہ یہ کہ اگر تکمیل نور ہونا چاہتی ہے تو تکمیل نور کے لیے اس غیبت کا طولانی عرصہ ضروری ہے تاکہ وہ چاروں طرف سے ظلمتیں پھیل جائیں، تاکہ اس کے بعد آنے والا واقعتاً وہ جملہ موجود ہے جو امام کے ظہور سے متعلق موجود ہے کہ جس وقت ظہور ہوگا تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ امام آنے کے بعد اس کائنات کو عدل و انصاف سے بالکل ایسے ہی بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے ظلم و جور سے بھرنا بھی ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ اب یہ معاف کیجیے گا، اس کا کوئی مطلب منفی پہلو یہ نہیں نکالے کہ اب امام کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم چاروں طرف سے گناہ پھیلا دیں، جیسے یہ بھی سامنے آ رہی ہے بات، مختلف لوگ اس قسم کے بھی اٹھ رہے ہیں لوگ، بالکل اعاذ اللہ من ذالک، نہیں ہے بالکل۔ تو ابھی اس مرحلے کے اوپر بھی ضروری ہے کہ اس طولانی غیبت کو سمجھنے کی کوشش کریں جو حکمت الہیہ کی بنیاد پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ جی قبلہ، ایک سوال، ظاہر سی بات ہے کہ تمام کے تمام عالم جو ہے بالخصوص مذہب شیعہ خیر البریہ ہر شخص امام کی غیبت کے لیے ظاہر منتظر ہیں، تو ممکن ہے ایک سوال یہ بھی ہو سکے کہ شاید بہت سارے لوگ ہو جن کو یہ معلوم نہ ہو کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے کون سے ایسے اقدامات ہوں گے کہ امام سب سے پہلے وہ سے اقدامات کو انجام دیں گے؟ اگر اس دیکھیں یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے، جی ہاں ماشاءاللہ، یہ بھی سوال بہت عمدہ ہے آپ نے، اور موضوع کی وضاحت کے لیے اس سوال کا بھی آنا ضروری تھا کہ جب امام تشریف لائیں گے، اب ظاہر ہے کہ جب طولانی غیبت ہے تو وہ تمام کیفیتیں سامنے آئیں گی، تو اس کے بعد جب آئیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے، تو مختلف چیزیں یہ بھی روایات میں موجود ہیں۔ اب دیکھیں چونکہ یہ عقیدہ مہدویت اور خود موضوع مہدویت اتنا عظیم الشان موضوع ہے، اور ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ تمام اراکین امام حسین اسلام چینل کی خدمت کو مزید توفیقات عنایت فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ بہت ہی عمدہ آپ نے اس مرحلے کے اوپر یہ کوشش اور کاوش فرمائی ہے تاکہ کہیں نہ کہیں اپنے فرائض کو سمجھ سکیں اور محسوس کر سکیں۔ اب یہ کیفیت کیونکہ بہت وسعت کے ساتھ میں عقیدہ مہدویت موجود ہے روایتوں کے اندر، تو اس دائرے کے اندر پھر یہ روایتیں موجود ہے کہ امام آئیں گے تو کیا کریں گے۔ تو دیکھیے ہر کوئی اپنے نفس کے میلان کی بنیاد پہ روایتوں کو دیکھتا بھی ہے۔ اب روایت کی معاف کیجیے بہت ساری ہیں کہ امام کیا کیا کریں گے، لیکن میں ایک خاص چیز کے اوپر نظر خاص طور پر ٹھہرانا چاہوں گا، لیکن پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام کیا کیا کریں گے۔ کچھ چیزیں جو خصوصیت کے ساتھ میں امام کی نظروں میں ہوگی اور امام ان چیزوں کو پہلے رکھیں گے اور اس کی بنیاد کے اوپر امام بتائیں گے کہ کیا ہونا چاہیے، اور امام کی سیرت کس انداز سے سامنے آئے گی، کس عنوان کے ساتھ سامنے آئے گی، اس کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن اب مثلا کیا کریں گے، عدل و انصاف کو دنیا میں پھیلائیں گے، بے شک شریعت محمدی کو ظاہر فرمائیں گے، بے شک حقیقت قرآن کو واضح فرمائیں گے، بے شک حقیقت سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح فرمائیں گے، کیونکہ ظاہر امام کا کام ہے سیرت حضور پاک کو واضح کرنا۔ جس وقت مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسند خلافت پر جلوہ فگن ہوئے ہیں، اور اس وقت آنے کے بعد آپ نے پہلا کام کیا، آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ حضور سرور کائنات اس سیرت کو واضح اور ساکار کرنے کے لیے اقدامات کرنے شروع کیے۔ اس میں ایک اہم کام جو تاریخ نے لکھا
کہ جنگ جمل کے بعد مولا متقی نے بصرے میں نماز پڑھائی. اور نماز کی کیفیت کیا تھی؟ روایت میں باقاعدہ لکھا ہے کہ تکبیر سے نماز شروع ہوئی اور تکبیر پہ ختم ہوئی ہے، اللہ اکبر سے لے کے اللہ اکبر تک. اور جب قیام ہوا تو اللہ اکبر، رکوع جانے لگے تو اللہ اکبر، سجدے میں جانے لگے تو اللہ اکبر، رکوع سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر، سجدے میں پھر گئے تو اللہ. یہ تکبیرات لوگوں نے کہنا چھوڑ دی تھی. تو روایت کے جملہ یہ ہے کہ جس وقت مولا متقیہ نے نماز مکمل فرمائی ہے تو اس وقت ایک صحابی نے، حسین عمران نام موجود ہے، اندھا صحابی فون کرتا ہے آج نماز کس نے پڑھائی ہے؟ کہ علی نے نماز پڑھائی ہے. تو انہوں نے کہا واللہ قد صلیت صلاۃ رسول اللہ، سبحان اللہ، قسم خدا آج میں نے وہ نماز پڑھی جو میں رسول کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. اللہ اکبر. اور کیجئے گا آخر کیا امام علی نے کیا کیا ہے؟ نماز ہی تو پڑھائی ہے. آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھائی ہے، لیکن حقیقت میں رسول والی نماز پڑھائی ہے. غور کیا آپ نے؟ رسول والی نماز. اور جب رسول والی نماز پڑھائی تو یہاں سے مولا متقیہ نے بیان فرمایا کہ رسول کے بعد آنے والے ہر امام کی پہلی ذمہ داری ہے احیاء سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود مولا حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جب فرماتے ہیں انی لم اخرج بشرا ولا، اب دیکھیں جملہ خود ہے جو لطف کی بات ہے کہ امام نے لکھ کے دیا ہے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو، محمد حنفیہ کو لکھ کے دیا ہے جملے، اور وہ وصیت پہ موجود ہے. بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں کیوں نکل رہا ہوں؟ امت جد کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. تو امام کا پہلا کام جو ہوگا، پہلا کام، اقدامات مختلف ہوں گے، اس میں پہلا کام، پہلا اقدام ہوگا حضور سرور کائنات کی سیرت کو احیا کرنا، زندہ کر دینا. اب یہ تو وہ گفتگو جو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک میں اعلان ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات اور میرے ناظرین اس منزل کے اوپر خصوصیت کے ساتھ میں دیکھیں گے، اور جس کی طرف روایت نے بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ میں اشارہ کیا ہے. اور میں چاہوں گا بڑے لطف کے ساتھ میں آپ حضرات اس کو ملاحظہ فرمائیں گے اور آپ دیکھیں گے. امام کے القابات، جہاں مختلف القابات ہیں وہاں ایک لقب امام کا منتقم بھی. ماشاءاللہ. امام کیا کریں گے؟ ایک لقب امام کا منتقم ہے کہ امام انتقام لیں گے. کس کا انتقام لیں گے؟ کس سے انتقام لیں گے؟ دیکھیں ملاحظہ فرمائیے گا. اب یہاں پہ ایک روایت اس منزل کے اوپر ہے. اب روایت دیکھے گا، فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات جس وقت معراج پہ تشریف لے کے گئے تو اس وقت ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ نے کہا ارفع رأسک، اے میرے حبیب اپنے سر کو بلند کیا، آسمان طرف دیکھیے. فرفعت راسی، حضور کہتے ہیں میں نے اپنے سر کو بلند کیا. فاذا بانوار علی وفاطمہ والحسن والحسین وعلی بن حسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی ومحمد ابن الحسن القائم فی وسطهم كأنه كوكب دري. رسول کہتے ہیں میں نے اٹھا کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے اوپر علی کا، فاطمہ، حسن، حسین، سب کے نام آپ نے سن لیے، اور امام قائم کا بھی نور ہوگا. مگر کیسے ہوگا؟ کہ ان تمام انوار کے درمیان میں، وسط میں امام زمانہ ہوں گے. یعنی ہمارے زمانے کا امام ان تمام انوار کے درمیان میں ہوگا. کیسے ہوگا؟ کأنہ کوکب دري، ایسے نور ہوگا جیسے کوکب دري، چمکتا ہوا چراغ. اور فقلت یا رب من ہؤلاء، پروردگار یہ کون؟ اب دیکھیے معاف کیجیے گا، سرور کائنات ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ رسول نہیں جانتے. استغفر اللہ. وعلمک ما لم تعلم. وہ روایتیں اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں ان کیفیتوں کو اور امام تک آ سکیں. دیکھیے گا یا رب ومن ہؤلاء، یہ کون ہے؟ قال ہؤلاء الائمہ، یہ امام نہیں، ائمہ ہیں، یہ سب ائمہ ہیں. غور کی امام کی جمع ائمہ. وهذا القائم الذي يحل حلالي ويحرم حرامي. اور دیکھو یہ درمیان میں ہے نا، یہ ایک میرا قائم ہے جو میرے حلال کو حلال کرے گا، میرے حرام کو حرام کرے گا. کیا کریں گے؟ حلال اور حرام خدا کو حرام. بہت توجہ. وَبِهِ تبھی پلٹ رہی حضور سرور کائنات بیان کر رہے امام زمانہ کی طرف جن کو اشارہ کیا ہے. وَبِهِ، اور انہی کے ذریعے سے، قائم کے ذریعے سے، انتقموا من اعدائی. اللہ کہتا ہے میرے رسول میں اس کے ذریعے سے اپنے اعداء سے انتقام لوں گا.
انتقام ان کے ذریعے سے. وَهُوَ رَاحَةٌ لِأَوْلِيَائِهِ، یہ میرے اولیاء، میرے دوستوں کے لیے راحت ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَشْفَى قُلُوبَ الشِّيعَةِ مِنَ الظَّالِمِينَ وَالْجَاحِدِينَ وَالْكَافِرِينَ، جاہدین سے، کافرین سے، ظالمین سے میرے شیعوں کو راحت پہنچانے والے اور شفا عطا کرنے والے یہی ہو. غور کیجیے گا. تو یہاں در حقیقت کون یہ منتقم ہے. اب انتقام کس کس کا یہ آپ کے سامنے. الحمدللہ میرا جتنے بھی اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جتنے ناظرین اس منزل کے اوپر، وہ بخوبی لفظ منتقم سے پہنچ گئے ہوں گے کہ انتقام کس کس کا ہوگا. ہر وہ شے، چاہے وہ مولائے متقیان کے اوپر زیادتیاں ہوئی ہوں یا شہزادی عالم تاب حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ ہو، یا پھر پورا کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہو، جتنے بھی اعداء اللہ نے ظلم کیے ہیں، ہر ظلم کا انتقام ہمارے اور آپ کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرو شریف سے یہ پہلے اقدامات ہوں گے امام جان. بے شک بے شک. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی خوبصورت جواب. اور ایک سوال اور بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ روایات ہے اور تاریخ ہے، سارا کچھ ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں. تو اس جو غیبت کے دور میں رہنے والے لوگ ہیں، غیبت کبریٰ کے دور میں جو رہنے والے لوگ ہیں، تو ان کے پاس مثلا سوال کچھ اس طرح کیا جائے تو بہتر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دوران شیعوں کے کیا احوالات ہوں گے؟ دیکھیے، سب سے مشکل دور سے جو افراد گزریں گے وہ شیعہ ہی ہوں گے. بے شک. ظاہر ہے کہ جو روایات موجود ہیں غیبت کبریٰ میں شیعوں سے متعلق ہے، بلکہ تمام عمومی طور کے اوپر جو روایت موجود ہیں، وہ ایک چیز سے آپ ظاہر کر سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس چیز کو. اور میں بہت آپ کو گھما کے لانا چاہتا ہوں اس جگہ کے اوپر میں اپنے ناظرین کے لیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں بات بہت ہی دور سے ہوگی مگر بہت اہم ہوگی. میں بہت جلدی سے بیٹھوں گا، اپنے وقت کا مجھے خیال ہے. ملاحظہ فرمائیں گے آپ رات جو روایت موجود ہے. وہ روایت کیا ہے کہ مثلا خاص طور پر یہ موجود ہے کہ جب امام آئیں گے تو ایک نیا دین لے کے آئیں گے. یہ روایت تو موجود ہے، لوگ کہیں گے ایک نیا دین لے کے آئیں گے. تو کیا حضور، اور پھر لطف یہی نہیں کہ حضور جس طرح سے ایک امر جدید لے کے آئے تھے ویسے ہی امر جدید لے کر ہمارے عراق کے امام لے کے آئے. امر جدید سے مراد کوئی نیا دین ہوگا؟ کیا حضور نیا دین لے کے آئے تھے؟ ایسا نہیں. حضور وہی دین لے کے آئے تھے جو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیجا تھا. دین نیا نہیں تھا، اس دین کو لوگوں نے اپنی خواہشات اور اپنے ہوا و ہوس کی بنیاد کے اوپر تبدیل کر کے تحریف کر دیا تھا اور متغیر کر دیا تھا. لہذا جس وقت حضور سرور کائنات لے کے آئے تو لوگوں نے کہا نیا دین لے کے آ رہے ہیں. نیا دین نہیں تھا، دین وہی پرانا تھا، مگر چونکہ اس کے اوپر نئے کپڑے گویا پہنا دیے گئے تھے تو نیا نظر آ رہا تھا. جی ویسے ہی ہمارے اور آپ کے 12ویں امام جس وقت تشریف لے کے آئیں گے تو اس وقت اب کیا کہیں گے آپ کہ قرآن وہی ہے، سنت پیغمبر وہی ہے، وہی سب کچھ لے کے آئیں گے، لیکن لوگ حقیقت قرآن سے دور ہو چکے ہوں گے. اب جو روایات میں موجود ہیں وہ جملے پڑھنے کے بعد میں گویا کہا جائے کہ حقیقت حال تبدیل ہو جاتی ہے کہ اللہ کیسا کیسا زمانہ ہوگا. اور پھر حضور نے متوجہ بھی فرمایا ہے دین برائے نام ہوگا، حلق سے نیچے دین نہ اتر رہا ہوگا، ظاہر کے اوپر لوگ حکم لگا رہے ہوں گے، باطن کو لوگ بالکل نہ دیکھ رہے ہوں گے. بہت دین قرآن اور حقیقت اسلام سے باقاعدہ ہو چکا ہوگا. ایسے عالم سرور کائنات کا یہ وسیع ظاہر ہوگا اور دنیا کے سامنے حقیقت اسلام واضح کرے گا تو لوگ کہیں گے نیا دین آ گیا. تو نیا دین کس عنوان سے آیا؟ اب ظاہر ہے کہ جب اس عنوان سے کہ جب امام کے اوپر یہ حرف زنی ہوگی کہ نیا دین لے کے آئیں تو سوچئے کہ جس ماحول کے اندر امام آئیں گے تو اس ماحول کے شیعہ کس حوالے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے، بے شک کتنی پریشانیوں کے ساتھ میں ہوں گے. اور ایسا نہیں کہ ذکر نہیں کیا گیا، ذکر ہے باقاعدہ روایاتوں کے اندر کہ جہاں پہ باقاعدہ کہا گیا کہ امام کے آنے سے پہلے نوعیت کیا ہوگی. عنوان یہ ہوگا باقاعدہ لوگ تبدیل کر چکے ہوں گے. اب جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے انه قال الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. امام نے فرمایا اسلام
ابتدا بھی غربت کے انداز میں ہوئی ہے، جب پلٹ کے آئے گا تب بھی غریب ہوگا جیسے ابتدا ہوئی تھی، اور توبہ جو ہے وہ غربا کے لیے ہے، بشارت غربا کے لیے ہے، جنت غربا کے لیے ہے۔ تو ایک مرتبہ فقلت کہتے ہیں ابو بصیر، میں نے کہا اشرح لی ہاوا اصلحک اللہ، مولا اگر ممکن ہو سکے تو اس کی شرح فرما دیجئے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فقال یستعنف الداعی منا دعاء جدید کما دعا رسول اللہ، یاد رکھو آنے والا جب پکارے گا تو نئے سرے سے پکارے گا، نئے اسلوب سے پکارے گا، نئے انداز سے پکارے گا، تو انداز وہی رسول والا ہوگا لیکن سننے والے رسول کی آواز کو فراموش کر چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ایسے ماحول سے نکل کے جانا، اور پھر اب دیکھیں میں آپ خدمت میں عرض کروں، روایت بڑی عجیب سی ہے، اور یہ روایت صرف اور صرف خاصہ نے نہیں، عامہ نے بھی، یعنی گویا علماء اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، کہ جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے والے آخری زمانے کے، معاف کیجیے گا، کچھ حالات کو بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں ایسے حالات ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے، اور امام حضور نے ڈرایا، تو صحابہ کرام نے ڈر کے کہا یا رسول اللہ ایسے عالم میں کون ہوگا جو اس اسلوب کے ساتھ میں اور دین حق پہ باقی رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو ایسے عالم میں میرے دین کے اوپر باقی رہے گا وہ تم سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اللہ اکبر، اس کا ثواب تم سے کہیں زیادہ۔ تو ایک مرتبہ صحابہ نے فون کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں، تو فرمایا تم میرے اوپر مجھے دیکھ کر ایمان لائے، لیکن وہ اس زمانے کے کہ جب چہار طرف ظلمتیں ہی ظلمتیں ہوں گی، ظلم ہی ظلم ہوگا، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی، ایسے عالم میں جو اس دین الہی کے اوپر اور میری سنت پہ باقی رہے گا وہ اس کا مرتبہ کہیں زیادہ، اس لیے کہ وہ بغیر دیکھے ہم پہ ایمان لا رہا ہوگا۔ تو شیعوں کے احوال بہت سخت ہوں گے، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم تمام ان لوگوں کو جو اس نام سے انسلاک رکھتے ہیں، پروردگار واقعتاً اس لفظ کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے امام کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق فرمائے۔ بے شک۔ جی قبلہ، ابھی ہمارے پاس تقریباً 2-3 منٹ کا ٹائم ہے، تو اس میں ایک سوال انشاءاللہ میں پوچھ لوں اور جواب جو ہے وہ آپ مختصر بے شک فرمائیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب اور اعوان کے بارے میں ہمارے پاس کافی سارے مومنین نے بھی میسج کیے، اور وہ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ آخرکار یہ کون لوگ ہیں؟ مثلا سوال اگر اس طرح کیا جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب، اعوان اور انصار کون لوگ ہوں گے، اس کے بارے میں اگر تھوڑی وضاحت آپ فرمائیں۔ ہاں دیکھیے، اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مختلف قسم کی روایتیں موجود ہیں، مثلا میں بہت جلدی سے عرض کر دوں، انشاءاللہ بعد میں کبھی اور انشاءاللہ موقع میسر ہوا تو میں عرض کروں گا۔ مثلا کچھ روایتیں یہ موجود ہیں کہ 313 نفر موجود ہوں گے جن کے ساتھ امام اپنی نہضت کا ابتدا کریں گے، 313۔ اب ان لطف کی بات یہ کہ یہاں پر امام نے کچھ شہروں کا بھی نام گمایا کہ وہاں سے ایک، وہاں سے ایک، وہاں سے دو، وہاں سے تین، اور روایت کے 18 اور 24 افراد تک کا موجود ہے، مثلا کہا طالقان سے 24 نفر ہوں گے، ظاہر روایت تو موجود ہیں اس قسم کے، لیکن مسئلہ فقط 313 کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ان سے علاوہ بھی ہو رہا ہے۔ وہ 313 تو وہ جن کے ساتھ نہضت کی ابتدا کی جائے گی، کچھ وہ ہوں گے کہ جو آسمان سے اتریں گے، مثلا جناب عیسیٰ اور جناب عیسیٰ کے ساتھ میں آنے والے، باقی اور افراد، کچھ انبیاء بھی ہوں گے، اوصیاء بھی ہوں گے، اس کے علاوہ مومنین میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ جن لوگوں کا تقوی، ورع اور علماء اور فقہا، ظاہر ہے کہ یہی وہ تمام لوگ ہوں گے جو امام کے انصار میں شمار ہوں گے۔ اور خصوصیت کے ساتھ میں ایک اہم مرحلے کی طرف میں اشارہ کر کے گفتگو کو سمیٹوں، وہ فرد جو روایت موجود ہے جو انتظار قائم کرتے کرتے اپنے بستر پر موت سے ہمکنار ہو گیا، روایت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی امام کو حکم دیں گے اور اللہ کے حکم سے امام اس کو اٹھائیں گے، وہ بھی انصار امام حجت میں سے شامل ہوگا، اور تب اس کو بھی وہ دل کی کیفیت تاکہ وہ امام کی نصرت کر سکے۔ بے شک بے شک۔ مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھیں۔ ایک دفعہ پھر بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نہایت ہی مصروفیات کو اس میں وقت نکالے، اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات تھی کہ آپ تشریف لائیں۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ آمین انشاءاللہ۔ میں بھی تمام اراکین امام حسین اسلام چینل کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام افراد کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ لوگوں کے مولا حسین اسلام کے جوار میں رہتے ہوئے مزید خدمات کرنے کی توفیق فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جی قبلہ، فی امان اللہ۔
فی امان اللہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ سید محمد اطہر کاظمی صاحب، نہایت خوبصورت گفتگو اور روایات سے وہ دقیق جوابات جو انہوں نے فرمائے۔ واقعاً علماء کی قدر و عزت یہ کرنی چاہیے، چونکہ وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ وہ علم دین میں خرچ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہر چیز میں ایک ایکسپرٹ ہو سکتا ہے تو ظاہر دین میں بھی ایکسپرٹ ہوں گے، چونکہ یہ ہے محنت کے اوپر، جو جس فیلڈ میں محنت کریں وہ اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ اس کو اس علم کا پتہ ہوگا۔ تو یہی علماء کا بھی ہے، علماء اپنی زندگی کو حوزات کے اندر استعمال کرتے ہیں اور نہایت محنت اور شدید مشکلات کے باوجود وہ وہاں پر بیٹھ کے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی قدر و عزت جو ہے وہ واجب ہے، اور روایات میں بھی ہے کہ علماء کا احترام کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ تو بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی کہ جب امام آئیں گے تو امام کوئی نئی دین کو نہیں لے کے آئیں گے، کوئی دین نیا نہیں ہوگا، بلکہ دقیق وہی حالات ہوں گے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں تھے۔ چونکہ اس دور میں بھی دین جو ہے، دین تو ایک ہی دین تھا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس میں تھوڑی بہت وہ احکام شاید چینج ہو گئے، احکام کی تھوڑی چینجنگ آ گئی، اور وگرنہ بات جو ہے دین تو وہی دین تھا اور دین میں کوئی چینج نہیں آئی تھی۔ البتہ اسی سے مشابہ حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کہ وہ بھی جب تشریف لائیں گے تو کوئی دین کو چینج کرنے والی بات نہیں ہوگی، بلکہ اس دین میں جو ہے در حقیقت جیسے علامہ صاحب ابھی ایک اچھی تعبیر دے رہے تھے کہ جیسے کہ ایک نیا کپڑا پہنا جائے، یعنی ایک چیز کو تھوڑے سا نئے کپڑا اس کو پہنا دیا جائے تو تھوڑا خوبصورت لگے گا۔ اور اس دین میں جو ہے روایت ہمارے پاس موجود ہے، جب امام آئیں گے تو امام فرمائیں گے کہ یہ وہ دین نہیں ہے، چونکہ اس دور میں حالات کچھ ایسے ہو گئے ہوں گے کہ امام فرمائیں گے یہ وہ دین ہی نہیں ہے کہ جو میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ لے کے آئے تھے، یہ وہ دین نہیں ہے، بلکہ اس دین میں کافی سارے مشکلات ہیں جو کہ وہ دین ہی نہیں ہے، بالکل شکل ہی جو ہے وہ بگڑ گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس روایت اس قسم کی موجود ہے۔ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس دور میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ حدیث روایات کی طرف نگاہ کریں اور مطالعات کو قوی سے قوی تر کر دیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ مشکلات ہونے ہیں ممکن ہے روایات اور احادیث میں بھی ممکن ہے کہ حدیث جو ہے وہ مثلا صحیح نہ ہو، ممکن ہے غلطی ہو اس میں، لیکن اس کے باوجود بھی کم از کم محنت جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور ہمیں روایات، احادیث اور تواریخ کی کتابوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور ایکسپرٹ لوگوں سے بھی گفتگو کرنی چاہیے، یعنی وہ ایکسپرٹ لوگ جو اپنی زندگی کا ایک حصہ حوزات کے اندر لگا چکے ہیں، محنت کر چکے ہیں، مختلف اساتید جو کہ حتی ایسے اساتید سے استفادہ کر چکے ہیں جو کہ 50-60 سال تک 70 سال تک وہ حوزات کے اندر رہ چکے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کی جائے، علماء کے محفل میں بیٹھا جائے، ان سے گفتگو کی جائے، ان سے سوالات پوچھے جائیں، تاکہ اس موضوع کے اوپر ہمارے پاس ہمیں شناخت امام زمان علیہ السلام حاصل ہو جائے۔ امر یہ ایک ایسا امر ہے جس کے جیسے موت ہے، موت جس طرح برحق ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور بھی برحق ہے، اور انشاءاللہ العزیز امام آئیں گے۔ تو آخر میں وہی دعا جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔